بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مدینہ طیبہ طاہرہ کے متبرک مکانات کا ذکر کر رہے ہیں۔ پچھلے قصے میں ہم نے سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر مبارک کا ذکر کیا۔ اب چند دوسرے گھروں کا مختصراً تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا گھر مبارک۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا یہ مبارک گھر مدرسہ محمودیہ کی شمالی دیوار کے نیچے باب رحمت کی طرف ایک تہخانہ کی شکل میں موجود تھا۔ مدرسہ محمودیہ مسجد نبوی کی توسیع میں گرا دیا گیا اور ساتھ ہی یہ مبارک گھر بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع میں شامل ہو گیا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید کا گھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے مکان کی ایک جانب واقع تھا اور بہت چھوٹا اور تنگ سا مکان تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکان کی تنگی اور چھوٹے پن کا شکوہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا، ارفع البنا فی السماء وصل اللہ السع، اس کو آسمان کی طرف اونچا اٹھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی وسعت کی دعا کرو۔ اس وقت اس گھر کے کوئی آثار نہیں ملتے، کچھ حصہ تو سڑک کی تعمیر میں آ گیا اور باقی سارے کا سارا مسجد نبوی کی توسیع میں شامل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا گھر مسجد نبوی کی جانب جنوب، جو گھر دارالعشرہ کے نام سے معروف تھا، وہ گھر حضرت عبداللہ ابن عمر کا تھا۔ یہ گھر آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس حجرہ سیدت حفصہ کے بدلے میں ملا تھا جس کو حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی میں شامل کر لیا تھا۔ اسی گھر میں وہ ستون بھی موجود تھا جس پر حضرت سیدنا بلال حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت حسن بن زید کا گھر، حضرت حسن بن زید کی کنیت ابو محمد تھی اور آپ حضرت علی کی اولاد میں سے تھے۔ آپ اپنے زمانہ میں شیخ بنی ہاشم کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت حسن بن زید کا گھر بھی مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا۔ علامہ سمودی کو اس گھر کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ شیخ الاسلام شیخ عارف حکمت عثمانی دور حکومت کی ایک اہم شخصیت تھی۔ آپ نے اس مکان کو خریدا اور اس جگہ پر بہت بڑی لائبریری قائم کی جو بعد میں مکتبہ شیخ عارف حکمت کے نام سے مشہور ہوئی۔ اب یہ جگہ اور لائبریری دونوں مسجد نبوی شریف کی عظیم توسیعات میں گم ہو گئی ہیں۔ حضرت جعفر صادق کا گھر، یہ گھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنوب مشرق میں حضرت ایوب انصاری کے گھر کے ساتھ واقع تھا۔ یہ گھر ابتدائی دور میں حضرت حارثہ بن نعمان انصاری کے پاس تھا، اس کے بعد حضرت جعفر صادق کو منتقل ہوا۔ 9ویں صدی ہجری میں مسجد نبوی کے امام و شیخ شاہین الجمالی نے اس گھر کو خرید کر اپنا مسکن بنایا۔ بعد میں یہ گھر نائب الحرم کے پاس رہا۔ اسی گھر کا کچھ حصہ پہلی سعودی توسیع میں آیا اور بعد کی توسیعات میں یہ گھر سارے کا سارا مسجد نبوی کی تعمیرات میں شامل ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی کا مبارک گھر، یہ عظیم گھر بھی اب مسجد نبوی کے عظیم توسیع میں شامل ہو چکا ہے۔ مدینہ منورہ کے اس دور کا یہی عالی شان گھر تھا۔ اسی گھر میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق اسی گھر میں عظیم اسلامی سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد محترم اور سلطان کے چچا اسد الدین شیرکو کی بھی قبور مبارکہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا مسکن مبارک، یہ وہ گھر تھا جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، لیکن اب اس گھر کے بھی کوئی آثار نہیں ملتے۔ یہ گھر حضرت ریثہ بنت العباس کا گھر، یہ گھر باب النساء کے سامنے واقع تھا۔ پہلے اس دروازے کا نام باب ریتا تھا۔ اس گھر کا کچھ حصہ گرا کر پہلے سڑک میں شامل کر لیا گیا اور بقیہ حصہ بعد کی تعمیرات میں شامل ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ قسط میں مدینہ طیبہ طاہرہ کے متبرک و تاریخی کنوؤں میں سے چند متبرک کنوؤں کا ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔